شروعات کی ہے جموں کشمیر میں صاحبان کی ہمارے بانی شیر کشمیر رحمۃ اللہ علیہ نے، جن نے ہمیں موقع دیا ہے ہم ان ایوان میں بول سکے، ہم ان ایوان میں لوگوں کی بات کر سکے، اس غلامی سے اس پریشانی سے لوگوں کو باہر نکالا، وہ آواز دی یہاں کے لوگوں کو۔ آج وہ آواز 80-90 سال کے بعد جوانوں میں، بزرگوں میں آج دوبارہ وہ ان ایوانوں میں دوبارہ ہو رہی ہے۔ تو یہاں شیر کشمیر کا ذکر کرنا نہ کرنا غلط ہوتا، کیونکہ ہم جیسے لوگوں کو موقع آج ملا جو فرسٹ ٹائم وسیع ہے، تو یہ اسی کی دین ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ دوسری امپورٹنٹ بات اس چیز کو لے کے میرے لیے بڑا خاص مقام بھی ہے اور موقع بھی ہے، کیونکہ اس ہاؤس میں میرے والد محترم بھی ایم ایل اے ہے اور میں بھی ایم ایل اے ہوں۔ اس ریئر اپرچونٹی کے لیے میں جہاں اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، وہیں اپنی پارٹی کی قیادت کا شکریہ ادا کرتا ہوں، جنہوں نے ریئر موقع فراہم کیا مجھے، جو میرے لیے کافی اسپیشل ہے، ہمارے گھر کے لیے کافی اسپیشل ہے، اس کے لیے شکریہ۔ جہاں تک سیاسی تقریر کا سوال ہے، یہاں سبھی آنریبل ممبرس نے، ورڈی ممبرس نے، میرے کلیگز نے بہت بہترین انداز سے بیان کیا ان چیزوں کو۔ زیادہ وقت اس پہ نہ دوبارہ ویسٹ کروں گا، میں صرف یہ کہوں گا، میں ان سب کو سیکنڈ کرتا ہوں آنریبل اسپیکر جنہوں نے 5 اگست کو کنڈیم کیا۔ وہ بلیک ڈے ہے اور ہمیشہ ہمارے لیے انفیمس رہے گا، خاص طور پہ نیشنل کانفرنس کی بات کروں گا، جن کا وہ بیسک تھاٹ رہا ہے، جن کی آئیڈیالوجی رہی ہے، جس کے لیے ہم نے قربانیاں دی ہے، جس کے لیے ہمارے منسٹرز، لیڈرز، ورکرز ہزاروں کی تعداد میں مارے گئے ہیں۔ گورنمنٹ آف انڈیا خاص طور پہ بی جے پی نے کوئی کسر نہیں چھوڑی، خاص طور پہ 5 اگست کے بعد ہمیں کمزور کرنے کی، جو کچھ ممبرس نے یہاں ذکر کیا اس چیز کا، نئی لیڈرشپ کریٹ کرنے کی، جس میں میزریبلی وہ فیل ہو گئے۔ تو لیکن لوگوں نے ان کو بھی، اور جو اس سے پہلے انہوں نے 1983 میں کوشش کی کہ ہماری جماعت کو کمزور کرنے کی، جو اس سے ملوث تھے، 2024 میں ان کو بھی جواب مل گیا۔ لوگوں نے ہر ایک غداری کا جواب لوگوں نے 2024 میں دیا، ان کو اپنے گھروں میں بٹھایا، اور جو صحیح نمائندے لوگوں کے ہیں ان کو آج ٹریجری بینچ پہ لایا، سو دیٹ جو یہاں کے لوگوں کی ایسپریشن کو ریپرزینٹ کر سکے۔ میں کچھ چیزوں کا ذکر کرنا چاہوں گا جہاں گورنر صاحب کے ایڈریس میں، جو گورنمنٹ کا ایڈریس ہوتا ہے وہ بہت ویلکم کرتا ہوں اس چیز کا، اس میں ہر نقطہ لایا گیا ہے، انڈسٹریل پالیسی کو لے کے، امپلائمنٹ کو لے کے، خاص طور پہ 5 اور 6 جو اس کا پوائنٹ تھا، اس میں یہاں کی کانسٹیٹیوشنل گارنٹیز کو، سکیورٹی کو لے کے بات کی گئی، اس کو ویلکم کرتا ہوں۔ وہیں بھی اپنے آنریبل چیف منسٹر کو اور لیڈر آف دا ہاؤس کو مبارکباد دیتا ہوں، ان کی کابینہ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے ہسٹوریکل فیصلہ لیا پہلے ہی اپنی کیبنٹ ریزولوشن میں پاس کیا اسٹیٹ ہوڈ، اور باقی امپورٹنٹ فیصلے جو چاہے وہ اسکول کی کیلنڈر کو چینج کرنے کو لے کے ہو یا باقی چیزوں کو لے کے ہو، انشاءاللہ پوری امید ہے جس ایسپریشن سے، جس امید سے، جس بھروسے سے لوگوں نے سرکار کو بنایا ہے، اوبل صاحب پہلے دن سے اول دن سے اس پہ کام کر رہے ہیں۔ جیسے میں کنکلوڈ کروں گا، جیسے میں نے کہا کہ میں زیادہ ٹائم نہیں دوں گا، کارگامی صاحب نے کہا یہاں کی ہم 5 سال سے اچھے دم پہ 5 سال ہو گیا، مگر میں کہوں گا ہم 5 سال سے نہیں، بہت سالوں سے ہے، مگر بالخصوص 10 سال سے ہے، جب سے یہاں کے مینڈیٹ کی برخلافی ہو گئی۔ ایک ریجن نے ایک پارٹی کو مینڈیٹ دیا تھا، دوسرے نے دوسری پارٹی کو مینڈیٹ دیا، لیکن اس کی برخلافی ہو گئی، اس مینڈیٹ کی وجہ سے ساری تباہی ہوگی۔ آج جو ہمیں ریزولوشن لانے پڑتے ہیں، آج جو ہمیں دوبارہ مانگنا پڑ رہا ہے، وہ سب ہمارے پاس تھا، وہ گیا کیوں؟ وہ صرف اس لیے گیا، ابھی سجاد صاحب نے کہا، جب انہیں اسپیچ کی لون صاحب نے، انہوں نے کہا پہلے مومنٹ یاد رکھتے، جو پہلے ہوتا ہے وہ یاد رکھتا ہے، لیکن جو 2014 میں وہ بھی ہمیشہ یاد رکھے۔ 2014 میں یہاں کے مینڈیٹ کی پامالی ہوئی تھی، بی جے پی کو یہاں لایا گیا، یہ ہم پہ الزام چلاتے ہیں، شور شراب میں ہم پہ اکثر بولتے ہیں آپ بھی بی جے پی ہرا رہے، ہم الگ رہے، بے شک این ڈی اے کے بی جے پی کے الگ نہیں رہے، مگر ہم نے این ڈی اے کیسے الائنس اس لیے کیا جو 26 پارٹیوں کے الائنس تھا، ہمارے قائد کے الائنس اس لیے کیا کہ ہم 99 میں پاس کیا گیا ریزولوشن کامیاب کر سکے، جو دھوکے پھر ہمیں ہمیشہ ملتے ہیں، لیکن ہماری جو دلی خواہش تھی، ہماری جو نیت تھی 99 کے الائنس میں این ڈی اے کے ساتھ، واجپئی جی کے ساتھ جو گلوبل لیڈر مانے جاتے ہیں، وہ وجہ صرف یہ تھی کہ ہم 99 کا جو آٹونومی کا ہسٹوریکل ہے، جو ڈاکٹر صاحب کی قیادت میں پاس کیا گیا، ہم اس کو کامیاب کر سکے، لیکن ایسے جو دھوکے ہم نے کھائے ہیں دلی سے، ہمیں وہ دھوکہ ملا۔ مگر 2014 میں
جو مینڈیٹ کی پامالی کی گئی، بربادی کی گئی، اس نے راستہ کھولا اس اسمبلی میں ٹریجری بینک نے بی جے پی کو بٹھا لیا۔ ہمیں کوئی نہیں بول سکتا کہ آپ نے بی جے پی کا منسٹر بنا، نیشنل کونسل کوئی نہیں بول سکتا کہ راجیہ سبھا میں بی جے پی کا ایم پی بھیجا، ہمیں کوئی نہیں بول سکتا آپ نے بی جے پی کے 15 یا 16 ایجنسی بنائے، نیشنل کونسل کوئی دعویٰ نہیں لگا سکتا کہ آپ نے بی جے پی کے چیئر پرسن بنائے، آپ نے بی جے پی کی جڑیں مضبوط کی کشمیر میں، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ بی جے پی کا پہلا ایجنسی جو تھا وہ کشمیر کا وہ آپ نے بنایا، وہ سب کا ریسپانس اگر کوئی ہے پی ڈی پی کبھی بھی پلا نہیں جا سکتی، کبھی بھی نہیں جا سکتے اسے، کیونکہ جو آپ نے 2014 میں کیا اس کا خمیازہ آج تو بھگت ہی رہے ہیں، لیکن شاید آنے والے 50 سال تک بھگتے ہیں۔ آپ اسے ایکسپلوریٹ نہیں ہو سکتے، آپ کتنا بھی کریں، آپ کتنا بھی شور کریں، آپ کتنا بھی ہمیں بولے آپ نے اناؤنس کیا آپ کی دلی کے ساتھ بات، آپ لیکن کبھی نہیں بول سکتے شیر کشمیر جیسا لیڈر سے 22 سال جیل نکالے۔ مجھے بتائیے کس نے 22 سال جیل نکالے یہاں کی قوم کے لیے؟ آپ کے لیڈرز نے ایک کرسی پانے کے لیے یہاں کی نوکریوں کا سودا کیا، ایک کرسی، ایک نوکری کی کرسی پانے کے لیے آپ نے ہزاروں نوکری کا سودا کیا، یہاں کے لینڈ کا سودا کیا، یہاں کے ہر چیز کا سودا کیا، کوئی چیز چھوڑی نہیں ہے آپ نے۔ آج جو آپ ریزولوشن گھما رہے ہیں، آج جو اس کے بورڈنگ پہ آپ ناچ رہے ہیں، جو آپ ہلا گلا کر رہے ہیں، جو آپ کے پریس کانفرنس ہاؤس کے باہر ہوتی ہے لیڈرز کی، ان کو بتائیے یہ ہمیں بھی کام نہیں پڑ رہی ہے صرف آپ کی وجہ سے، جو آپ نے 2014 میں بربادی کی مینڈیٹ کی، جو آپ نے ادھر کا نقشہ دکھایا بی جے پی کو، جو آپ نے مودی جی کو اندر لایا اور بتایا آئیے دیکھیے سیکرٹریٹ میں کیا کاغذ پڑے، کہاں پڑے، کیسے آپ اس کو ختم کر سکتے ہیں، تباہ کر سکتے ہیں، برباد کر سکتے ہیں۔ اور آپ جو ہماری ممبرز یہاں کہہ رہے تھے کہ ویٹ ہاؤس ہے، اگر اس کو اسٹرانگ گیسٹ ہاؤس سے ویٹ ہاؤس بنانے کا کوئی ذمہ دار ہے تو وہ پی ڈی پی کی قیادت ہے، اس کی لیڈرشپ ہے، یہ کبھی نہیں بولنا چاہیے۔ آنریبل اسپیکر صاحب، آخر میں یہی کہوں گا، میں ان سب ممبرز کو سیکنڈ کرتا ہوں جنہوں نے کچھ بہت برننگ ایشوز پہ یہاں بات کی، جس میں ہمارے جاوید صاحب نے کی، تنویر صاحب نے کی، باقی بڑی شعلہ میں تقریریں بھی ہو گئی، لیکن گریوی صاحب نے کی، لیکن ریزرویشن پالیسی کو لے کے میں مانتا ہوں کہ بہت زیادہ ذاتی ہولی اوپینین کے ساتھ اس پہ ہماری سرکار کو چاہیے کہ کنسیڈر کرے یہ کیسا رہے گا، ریزرویشن پالیسی کیسا ہونا چاہیے۔ 30% بہت زیادہ زیادتی ہے جو اوپن مین کیٹیگری لوگوں کے ساتھ ہے۔ اس کے بعد پولیٹیکل ڈیٹینیز کی بات کی گئی، جو خالی اس لیے جیلوں میں بند ہے کہ وہ اپنی آواز بلند کر رہے ہیں، ان کو چھوڑا جانا چاہیے۔ جو نیشنل سیکورٹی کے فیور میں نہیں ہے، جو نیشنل سیکورٹی کا تھریٹ ہے، ان کی ہم بات نہیں کر رہے، لیکن اگر کوئی سیاسی مخالف اس لیے بند ہے کہ میں اس کی بات پسند نہیں کرتا، جو مودی جی کو لائک نہیں کرتا، جیسے 5 اگست کو ہمیں بند کیا گیا، ہمارے لیڈرز کو بند کیا گیا، ہمارے بزرگ رہنما کو بند کیا گیا، پی ایس اے کو دبایا گیا، ان چیزوں کے لیے ان لیڈرز کو باہر چھوڑا جانا چاہیے۔ جرنلسٹ ماجد حیدری کی یہاں بات کی گئی، بہت سے جرنلسٹ تھے، ان کی بات کی گئی، ان کے گھروں کی حالت بہت خراب ہے، ان کو چھوڑا جانا چاہیے جہاں تک وہ نیشنل سیکورٹی کا تھریٹ نہیں ہے۔ لائرز کو چھوڑا جانا چاہیے، بار کونسل کے امپورٹنٹ ممبرز بند ہے، ایز لانگ ایز وہ نیشنل سیکورٹی کا تھریٹ نہیں ہے، ان کو چھوڑا جانا چاہیے۔ باقی ڈیلی ویجرز کے ایشو ہیں یا باقی لوکل ایشوز ہیں، مجھے یقین ہے کہ وہ ہم نیکسٹ سیشن میں ضرور اٹھائیں گے۔ میں آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ نے مجھے موقع دیا۔